اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور بت ساز آزر بن نغور اور ماریہ کے ہاں، جسے آج بابل عراق کہا جاتا ہے، میں پیدا ہوئے۔ بت پرستوں کے گھر میں پرورش پانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو لکڑی، مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے سالوں میں لوگ یا تو لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے یا سیاروں، چاند، سورج اور ستاروں کی۔ تاہم معجزانہ طور پر بہت کم عمری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اور روحانی فہم سے نوازا۔ اس نے اسے ہر اس چیز پر سوال کرنے پر مجبور کر دیا جو اس نے دیکھا، اور اس سے قطع نظر کہ اس کے والد نے اس مقدس بچے کو ان کے ایمان کی وضاحت کرنے کی کتنی ہی کوشش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے دل میں اطمینان محسوس نہیں کیا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطابق ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کو کہا۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر شیطان کی چال سمجھ کر اس کو فوراً رد کر دیا، تاہم جب ایک ہی خواب مسلسل 3 راتوں تک آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے ایک الہی پیغام کے طور پر تسلیم کیا۔ ناظرین، اپنے اکلوتے بیٹے سے محبت کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ساتھ گزرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری اور رسی کے ساتھ عرفات کی چوٹی پر لے گئے۔ موقع پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب اور اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ فرما بردار بیٹے نے فوراً مجبور کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ انہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ ان کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھ دیں تاکہ وہ جد و جہد نہ کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی کیا جیسا کہ ان کے بیٹے نے کہا تھا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خواہش کو پورا کیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آنکھوں پر پٹی اتاری تو انہوں نے اپنے سامنے ایک سفید سینگ والے مہنڈے کی لاش دیکھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل بے ضرر ان کے پاس کھڑے تھے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے ایک آواز سنی جس نے انہیں بتایا ہے کہ انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیروکاروں کا خیال رکھتا ہے۔ اس سے ان کا ایمان اور مضبوط ہوا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مضبوط ایمان، عاجزانہ طبیعت، عقیدے اور اللہ کے لیے لگن کے لیے مشہور ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کئی بار آزمائے گئے ہیں۔ 75 سال کی عمر میں انہیں تحفظ اور زمین کے وعدے کے ساتھ اپنا گھر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ مقررہ سرزمین کے سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جن میں سے سب سے مشہور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس قربانی ہے۔ ایک اور امتحان تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ وہ اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اہلیہ حضرت ہاجرہ کو صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان مکہ میں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کیا اور فلسطین واپس آ گئے۔ سنان وادی میں زندہ رہنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے اور بیوی کو تھوڑا سا پانی اور کھجوروں کا ایک تھیلا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے بیٹے اور اہلیہ کی جدوجہد سے زمزم کے کنویں کا معجزہ خشک اور بنجر زمین سے پھوٹ پڑا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مقدس پتھر پر کھڑے کعبے کی تعمیر میں شریک تھے، جس پر آج بھی آپ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ آج یہ پتھر سعودی عرب میں عظیم الشان مسجد کے اندر رکھا گیا ہے اور اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی مسلسل عقیدت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام میں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا خطاب دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اپنے والد سے بت پرستی کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کے باوجود ان کے والد انہیں بت بیچنے کے لیے بیچتے تھے۔ اس طرح کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے راہگیروں کو آواز دی اور ان سے پوچھا، میرے بتوں کو کون خریدے گا؟ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی آپ کی مدد کریں گے۔ پھر وہ بتوں کا مذاق اڑائے گا کہ ان دیوتاؤں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا اور گھر سے نکل جانے کو کہا۔ مختصر یہ کہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں حقیقی نور اور حقیقی خدا کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرب کے بزرگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسرائیل کا سرپرست بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بنو اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں، یعنی اسرائیل کا گھر۔ تاہم حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب کے آباء و اجداد ہیں، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اسلامی علماء کی مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 195 سال زندہ رہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 175 سال زندہ رہے۔ اسلامی علماء کے ایک مشہور گروہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر 169 سال تک زندہ رہے۔ مختصر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر 150 سال سے زیادہ زندگی گزاری۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت، اسلام اور عیسائیت کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ پس منظر کی 2 خواتین سے شادی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت ہاجرہ ایک مصری غلام تھی جو مکہ میں رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ شیر خوار بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا پاؤں زمین پر مارا، جس سے پانی پھٹ گیا۔ خاتون ہجر نے زمزم کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب ہے کہ رک جانا۔ تب سے دنیا کے سب سے خالص پانی کے کنویں کو زمزم کہا جاتا ہے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ تھی، جن کا تعلق اسرائیل کے شہر ہیبرون سے تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ ایک نیک زندگی بسر کی۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت ہاجرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہیں پیغمبر اسلام کا آباء و اجداد بھی سمجھا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ مزید یہ کہ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 مرتبہ آیا ہے۔ ناظرین، جب وہ شیخ وار تھے تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی رضامندی سے اللہ کے نام پر قربان ہونے پر رضامندی ظاہر کی۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان ذی الحج کے مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد مناتے ہیں۔ قرآنی آیات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی تعمیر کعبہ میں مدد کر کے اہم کردار ادا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق نے اسرائیل کی سرزمین میں اپنے والد کی روحانی میراث کو جاری رکھا۔ قرآن نے 15 باروں میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اللہ کا رسول مقرر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے کلام کو پھیلانے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ اس لیے ایک عظیم الشان جشن کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیکل میں تشریف لے گئے، جبکہ باقی سب بڑی دعوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے تمام چھوٹے بتوں کو گرا دیا اور سب سے بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ ہیکل میں واپس آئے تو اپنے بتوں دیوتاؤں کی باقیات کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ لوگوں کو جلد ہی یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں خدائے وحدت کی عبادت کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا تم وہی ہو جس نے یہ کیا ہے؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، سب سے بڑے مجسمے نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھو۔ یہ سن کر لوگوں نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو وہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بلند آواز سے فرمایا، پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو اپنے لیے بول نہیں سکتے، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، لوگ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے، چنانچہ بابل کے بادشاہ نمرود نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک بڑے گھڑے میں پھینک دیں۔ جیسے ہی آگ تیار ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ کر آگ کے شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی، اور اس طرح اللہ کے حکم سے آگ معجزانہ طور پر ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی نقصان کے باہر نکل گئے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کل 69 مرتبہ 63 آیات میں آیا ہے۔ اور ذکر کرو اے محمد، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے حکم کے ساتھ آزمایا اور اس نے انہیں پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں کرتا۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام ایک جامع پیشوا تھے، اللہ کے فرما بردار حق کی طرف مائل تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین، دنیا بھر کے مسلمان ہر سال حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی اسلامی رسومات اللہ کے نام پر ادا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی عظیم ترین تخلیقات میں سے ایک سے شروع ہوا؟ پیغمبروں کا باپ اور ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ ان کو درپیش مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اپنے وعدوں کی پاسداری کی، اور اس طرح ان کے غیر متزلزل ایمان اور مخلصانہ اطاعت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔